हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप तमाम बहन भाइयों को हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद पादी नोबल सैमुअल का बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से सलाम पहुंचे। कैसे हैं आप? खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। खुदावन आपको और ज़्यादा अपने जलाल, गवाही और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए और इस बात के लिए कि आप खुदा के पाक कलाम में दिलचस्पी लेते हैं और हमारे साथ होते हैं। हर रोज़ शाम को 8 बजे हम मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखते हैं और मुझे ये बताते बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि रोज़ रोज़ खुदावन के चाहने वाले, खुदावन से प्यार करने वाले जो हैं वो खुदावन में बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं लौटता। ये उसके मुंह की बातें हैं और जब खुदावन कलाम करता है तो जिंदगियां बदलती हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके इस फजल के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदावन के खूबसूरत बाबरकत ला तब्दील पाक कलाम से, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम इस ज़बूर को थोड़ा सा गुनगुनाएंगे भी, अगरचे मेरी कोई आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जहाँ पर भी आप हैं, अपने घर में जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। तो मैं ज़बूर 40 की चंद आयात जो हैं वो इस बाइबल स्टडी के शुरू में पढ़ना चाहता हूँ। साम 40। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। वो तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदा उन पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कल करता है और मगरूरों और द्रोगो दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। आए खुदावन मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं, मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर है। ये खुदा की तारीफ करें और हम ज़बूर गाएंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, ता दोस्त ने मेरे थे तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने दोस्त भाई वकील साहब के लिए कि वो हमारा साथ देंगे इस ज़बूर में ड्रम्स पे। तो आप जहाँ भी हैं अपने घर में आप ज़रूर आप हमारे साथ दें और इस ज़बूर को हम मिलकर गाएंगे। मैं थोड़ा सा उन लोगों को भी शामिल कर लूँ जो भी फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि उनको हम अकेला छोड़ें, तो जी हाँ, उनको वेलकम कहते हैं और वो तमाम बहन भाई जो कि फेसबुक पे हमारे साथ हैं। तो आइए हम खुदा की तारीफ करें, उसकी सताइश करें। मैं सब्र दे आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। तदोस ने खतरे में टोए
کہ وہ ہماری منتوں کو درخواستوں کو سنتا قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. ہم چند لمحے خاموشی میں اپنے دلوں کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں. خداوند جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکمت اور دانش بخشتا ہے. He is a source of all the wisdom and the power. Let us give him thanks. We need to worship him. We need to give him praise because he's worthy of all the honor and the praise. There is none like him. He is our Savior. He is our Redeemer. He is our Comforter. Let us give him thanks for his presence because he is present through his Holy Spirit. We need to give him thanks for his faithfulness. We need to give him thanks for his precious, wonderful word. We need to give him thanks that we can read, we can listen, we can enjoy the blessing of his wisdom and word. There's so many people in this world who haven't got access to the Bible. They are hungry for the Word of God. They are looking for the people, those who can share His wisdom with them. We need to give Him thanks. That He gave us such wonderful freedom. Give Him thanks for this country, for the freedom we are enjoying here in this country. Give him thanks for this media ministry. Give him thanks for the people, those who are enjoying this Bible study with us, those who are receiving the blessing of his precious word. Almighty God, Heavenly Father, we give you thanks for each and every blessing you have given us. We are not worthy to come before you because you are the holy God. But we give you praise that you have chosen us from the world. We give you praise for this wonderful selection. Almighty God, we ask your blessing and your anointing upon your people. I offer myself. Please help me. Lead me, guide me, inspire me by the power of your Holy Spirit, that I may share your wisdom with your people. Bless each and every person, those who are watching this program. आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारी हमदो सना पर तख्तनशीन होता है. खुदा हम तेरे खूबसूरत कलाम के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं. तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं. खुदा हम तुम्हारे जहनों की मट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार कर, और शैतान इब्लीस कभी भी इस बीज को चुगने ना पाए, ये कभी भी जले ना, कभी भी बर्बाद ना हो, बल्कि सौग ना फल लाए. बड़ी बरकत देना यीशु के कादर नाम में, आमीन. जी बहनों भाइयों, जी तो ये चाहता कि खुदावन की हजूरी में दुआ करें, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन की हजूरी में बसर करें. मैं जब इस थीम को देख रहा था तो ये खासा एक खूबसूरत मजमून है और हम इस पे बात करेंगे आज. जो क्रिश्चियंस, एक मसीही की जो खूबियां हैं, जो वर्चुअस हैं, उन पर हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द क्रिश्चियन वर्चुअस. और जो सबसे पहली जो एक खूबी है, the first attributes of the Christian people are the believers, if I'll say, patience. उस पर हम बात करने को हाँ. इससे पहले मैं चंद एक जो एज यूजुअल कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं पास करना चाहता हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जो कि आज पहली दफ़ा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहते हैं अबाउट द बाइबल टीवी ग्लोबल. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स मोर देन 3 years we are sharing the word of God through this television. Bible TV Global is available on online, on Apple TV,
Free app is available on Android and on Apple mobile, and it's also available on the Jadoo Box and Rocco Box, and this channel is available on Amazon Fire Stick. So in Madam ke zariye, through all these media, you can watch this program, and this is also available on the 24/7 live on Facebook and on the YouTube. So you can share these information with your friends and family members, and I'll be grateful when you are going to the YouTube if you kindly subscribe this channel. I'll be very, very thankful to you. Apart from that, Bible TV, we have started this Bible Readers Fellowship, and through this Bible Reader Fellowship, we are encouraging people, and we are creating their interest in the reading the Bible. So every Saturday in the evening at 7 o'clock, we are sharing the Word of God in the group, اور ہم سب مل کر تو اس بات کو سیکھتے ہیں. تو اس کا جو پرپز, جیسے کہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ دیں, پرپز آف دس بائبل ریڈر فیلوشپ از ٹو ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ اسکرپچر مور کلیئرلی ایز یو ریڈ اٹ. تو اف یو ہیو این ڈیزائر اور پیشن ٹو لرن دا بائبل, سو پلیز لیٹس جوائن اس آن سیٹرڈے ایٹ 7 o'clock. Nowadays we are meditating upon the first gospel in the New Testament, the Gospel of Saint Matthew, and I believe we are on the chapter 5 on this coming Saturday. So آپ ضرور اس کو پڑھ کے آئیے گا اور ہم سب مل کر اس پر غور کریں گے. Where our Sunday services are concerned, every Sunday 10:30 we are worshiping in English, and then 2 o'clock we are worshiping from live on Sunday at 2 o'clock. So if you haven't got access to anywhere in the church, so you are welcome to join us through this television and through all these Facebook or website, YouTube, Jadoo Box, free app on the mobile, and Amazon or Rocco Box. So there are so many IPTV boxes. They are broadcasting this channel, and by the grace of God, it's getting very, very popular. And I'm more than happy to share this good news with you that from today, broadcasting in Pakistan on the PMI channel, and I'm really thankful to my brother Dr. Reverend Khalid, who came to UK and on the several occasions, and he happily accepted our request, and he's broadcasting all these Bible study and other programs on the PMI channel. So I'll give you the details of that channel very soon. گلوبل انٹرنیٹ چرچ, جی ہاں, یہ جو چرچ ہے اس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ پہ, جیسے کہ آج بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں آن لائن, آن ایئر, آن گراؤنڈ. اٹ ول بی پاسبل بائی دا گریس آف گاڈ ان فیو ڈیز وین دیر بی نو مور لاک ڈاؤن, تو ہم اس کو آن گراؤنڈ بھی کر پائیں گے. اور میں جب آج دیکھ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے فیس بک پیج پہ, اور اگر آپ بھی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, you don't have to pay anything, it's totally free. آپ جو بائبل اسٹڈی کرتے ہیں, جو یہ آپ اس چرچ کا حصہ بنیں گے, تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا, فرسٹ گلوبل انٹرنیٹ چرچ. تو پلیز سینڈ یور ریکویسٹ اینڈ I'll take you on board. So let's come to our Bible study. اور ہم آج, جیسے کہ میں نے بتایا ہے, کہ یہ جو خوبیاں ہیں ایک مسیحی کی, اس پر ہم بات کرنے کو ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیاں ہیں جو کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان پر بات کریں گے. لیکن آج جو پہلی جو ایک خوبی جو میں نے چنی ہے, جو پہلا کریکٹرسٹک جو چنا ہے ایک مسیحی کا, وہ ہے جی صبر. اور میں اس کے بارے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو 4 کلاسک جو کارڈینل جو ورچوز ہیں, وہ ہیں جی پروڈنس, جسٹس, ٹیمپرنس اینڈ فورٹیٹیوڈ. تو یہ کیا ہے, میں کوئکلی ذرا, کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس پہ بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیمپرنس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, ہم صبر کے بارے میں بات کریں گے, اور جب ہم آئندہ جو آنے والے دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ایمان پہ ہم بات کریں گے, ہم محبت کے بارے میں بات کریں گے. تو اس سے پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہ ایک جسے ہم اردو میں اگر اس کو خوبصورت ترجمہ, کیونکہ میں اردو میں بائبل اسٹڈی دے رہا ہوں, تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ضبط نفس, اعتدال, پرہیزگاری.
تو یہ وہ خوبی ہے. اور اگر انگلش میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ماڈریشن، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں جی آئی بلیو ان دا ماڈریشن آف الکوہل، تو اس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ابسٹین فرام الکوہلک جو بیوریج ہوتے ہیں، جو مشروبات ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. میانہ روی کہ آپ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ پی کے تو بہک نہیں جانا، تو یہ ماڈریشن جو ہے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں پروویڈنس کی تو عاقبت اندیشی، دور اندیشی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ خوبی ہے جس میں ہوشیاری پائی جاتی ہے، سمجھداری پائی جاتی ہے. زیرے کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دانائی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا شخص جو ہے یہ دانا ہے، بہت دور اندیش ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر ہم جب جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی جسٹس سے مراد جو ہے انصاف، جو کہ حقائق پر مبنی، جو آپ کسی کو سینٹینس جو پاس کرتے ہیں، ججمنٹ جو پاس کل ہم نے سیکھا تھا، تو جو جج جو ہوتا ہے جب وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے، جسٹس کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو جو انصاف حاصل کرنے والا ہوتا ہے کہتا ہے جی واقعی اس نے انصاف کیا، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس نے انصاف کیا. تو یہ بھی ایک اچھے ایماندار شخص کی جو ہے وہ خوبی ہے. پھر ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں فورٹیٹیوڈ، اور یہ لفظ ہے جس میں ہم اسٹرینتھ آف مائنڈ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ایک ایٹریبیوٹس ہے جس میں انسانی ذہن کی جو قوت ہے، طاقت ہے، جس کو ہم اگر ہم کہیں استقامت اور استقلال، عام طور پر پاکستان میں یہ لفظ بڑے استعمال ہوتا ہے. قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا. تو مضبوطی، حوصلہ، ہمت، اور یہ لفظ جو ہے یہ آرمی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ جی آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، تحمل اور بہادری کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ چار جو میں نے جو بتائے آپ کو، یہ تو یہ ریچولز اینڈ کلاسک آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر جب ہم جو تھیولوجیکل جو علم راہی کی روشنی میں جو خوبیاں ہیں جن میں ایمان ہے اور امید ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت ہے، اور پہلا کرنتھیوں کے 13 باب کی 13 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. تو یہ بھی جو تین جو خوبیاں جن کو ہم بائبل کی روح سے جن کو ہم سیکھتے ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں. تو آج جو ایک خوبی جس پر ہم بات کرنے کا وہ ہے صبر، پیشنس. تو میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. تو میں ایک وج جو ہے وہ آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. یعقوب کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 7 اور 8 آیت کو ہم پڑھیں گے. جیمز چیپٹر 5 ورس 7 to 8 ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا ایلڈر عقیل صاحب سے کہ اگر وہ مہربانی کر کے تو 7ویں اور 8ویں آیت کو وہ پڑھیں. یعقوب کا خط صفحہ نمبر 262 پر ہے، پیج 262 اردو کی بائبل میں. تو آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں. جیمز چیپٹر 5 ورس 7 and 8. جی. پس ہے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زندگی کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. تھینک یو. ہاں جی. اور جو ورڈس جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر بھی ہمارے سامنے ہے، تو اف اٹس ویزیبل تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. بی پیشنٹ then brothers and sisters until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. تو یہ آج جو ہم نے دیکھی انگلش میں، تو اس کا جو جیسے کہ میں نے کہا کہ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے پیشنس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل جو یہاں پر دی گئی ہے، اور جو کسان کی کہ کس طریقے سے وہ صبر کرتا ہے، اور جب وہ فصل بوتا ہے تو وہ کس طریقے سے انتظار کرتا ہے. اور اگر وہ جلد بازی کرے اور بارش کا انتظار نہ کرے تو وہ فصل جو ہے وہ برباد بھی ہو سکتی ہے. تو صبر سے بیٹھا رہتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کب بارش ہوگی، اور جو اس نے بیج بویا ہوتا ہے
बड़े ये एक तकलीफ दे और बड़ा सब्र आजमा जो काम है, और खुदा मसीह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल जो दी है कसान की। खुदा मसीह के पाक कलाम में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो एनालॉजीज़ जो उन्होंने बयान की हैं, परिंदों की मिसालें दी हैं और इस तरह की जो मिसालें खुदा मसीह से दी है। तो यहाँ पर ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका पस मंजर मैं देना चाहता हूँ कि जो जेम्स थे, जिसको इंग्लिश में जेम्स कहते हैं, उर्दू में याकूब, तो ये खुदा मसीह के भाई थे और चर्च लीडरशिप में हम जानते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट बिशप ऑफ द जेरूशलम। तो आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट ही बिकेम बिलीवर, और वो खुदा पर ईमान लेकर आया और वो पहला जो बिशप जो है वो बना यरूशलेम का। तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात का एक्सपीरियंस था खुदा उनके साथ, ज़ाहिर है वो रहते थे, और वो जब ये बातें लिखते हैं तो ये उनके खुदा उनके साथ रहने के तजर्बात की बुनियाद पर उन्होंने ये बातें जो हैं वो बयान की हैं। तो हम आने वाले दिनों में इस बात पर जब और ज़्यादा गहरे तौर पर गौर करेंगे कि कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं इस पेशेंस को, कैसे हम इसको पैदा कर सकते हैं, तो फिर मैं ज़रूर दोबारा इस टेक्स्ट पर आऊँगा। लेकिन आज मैं चूँकि एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, तो हम आज इस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक जो इंट्रोडक्टरी जो आज बाइबल स्टडी दे रहा हूँ पेशेंस पर, तो ज़रूर आप इन बातों को नोट करें। और मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को, अपनी नोटबुक को, अपने पेन को ज़रूर लेकर, जब एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है ना, जब आप उसको लिख लेते हैं, फिर वो कभी भूलती नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो इसके लिए सब्र के लिए जो यूनानी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये लफ्ज़ है, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिस पे जब हम गौर करते हैं तो मैं इसकी एटमोलॉजी, जब कल मैं कह रहा था कि मुझे बड़ा मज़ा आता है अल्फाज से खेलने में, और जब मैं इसकी एटमोलॉजी पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये लफ्ज़ है। माकोतुमिया, इसमें जब इसको दो हिस्से करें इस लफ्ज़ के, तो इसमें आप देखते हैं कि लॉन्ग और एंगर। तो अ पर्सन हु इज टेकिंग टाइम टू बिकम एंग्री। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जब फायरवर्क होता है तो एक होती है कि जो फ्यूज जो होता है उसका छोटा सा होता है, उसमें छोटा से वो आप कह लें कि वो जो होता है फायरवर्क होता है, उसके साथ एक छोटी सी रस्सी होती है। तो जब उसको आग लगाई जाती है तो वो जो है एकदम से बर्स्ट होता है, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और लोग एंजॉय करते हैं मुख्तलिफ कलर की। एक होता है जिसे डायनामाइट कहते हैं। तो डायनामाइट जो होता है उसका जो या तो उस पर टाइमर लगा होता है, और जब उसको पहाड़ के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर टाइमर लगाया जाता है। और उस डायनामाइट के, उसको बम भी कह सकते हैं जैसे भी आप उसको, लेकिन डायनामाइट की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर एक टाइमर होता है, और उस टाइमर के साथ उसको सेट कर दिया जाता है, और जो शख्स लगाता है वो इतना टाइम उसमें से लेता है कि वो ज़रा दूर चला जाए, ताकि जब वो ब्लास्ट हो तो उसको नुकसान ना पहुंचे। या अगर जो मैनुअली जो उसको करते हैं, जो कानों में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, तो क्या कहते हैं कि लंबी रस्सी होती है और एक डोरी होती है, तो उसके दूसरी तरफ वो डायनामाइट होता है, वो बम जो रखा होता है उन्होंने, बारूद जो होता है, और फिर दूसरी तरफ वो जाके तो उसको आग लगाते हैं। तो जो डायनामाइट लगाने वाला होता है वो खासा लंबा उसकी जो रस्सी होती है, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। जितनी देर में वो आग जो है वो उस डायनामाइट तक पहुंचती है या उस बारूद तक पहुंचती है जो उन्होंने लगाया होता है दीवार में या उस कान के अंदर, उतनी देर में वो शख्स जो है वो बड़ा दूर चला गया होता है। तो ये लफ्ज़ ऐसे ही है पेशेंस, कि वो शख्स जो कि गुस्से में आने में, नाराज होने में, एंग्री होने में टाइम लेता है, तो ये लफ्ज़ जो है ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो जो कि लॉन्ग सफरिंग, जो कि बड़ी देर से उसको गुस्सा आता है, ये उसके लिए लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको आप बेहतर तौर से समझे होंगे कि पेशेंस क्या है, कि वो जो कि लंबे अरसे तक जो शख्स जो है वो सब्र करता है। अब बातें हम जी, ये तो एक सेकुलर आप इसकी कह लें कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन या उसकी आपको तफसील जो है बयान की है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि ये रूह के फल जो हैं उनमें से एक फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स। हम गलतियों का 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत को देखेंगे। गलेशियन चैप्टर 5, जल्दी से मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखें। गलतियों उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल,
मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। तो ये जो फ्रूट हैं स्पिरिट के, ये उनमें से एक फल है रूह का। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत खुदावंद की तरफ से ये एक तोहफा है, फल है रूह का। और जब हम खुदावंद के पाक रूह की बात करते हैं तो खुदावंद का ये एक मुफ्त इनाम है, बख्शिश है खुदावंद की, और उसके साथ फल जो हैं वो ईमानदार की जिंदगी में आ जाते हैं। अब हम इस बात पर जरा थोड़ी देर के लिए गौर करें कि वाई वी शुड बी पेशेंट, क्यों हमें सब्र करना चाहिए, क्या वजह है। और इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ें। और हम जब इसके आज इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं तो आइंदा कल मैं इसको बयान करूँगा कि कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं इस फल को। तो मेरे साथ देखिए रोमियोस का 5 बाब उसकी 3री आयत से, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो इट्स वेरी क्लियर कि इसमें क्या होता है कि जो शख्स सब्र करता है उसके अंदर एक उम्मीद जो है कायम रहती है, एक उम्मीद पैदा होती है कि वन डे आई विल कम आउट ऑफ दिस ट्रबल, और वो सब्र करता है। और इसलिए जो शख्स सब्र नहीं करता उसको उम्मीद नहीं होती। वो मुसीबतों में, तकालीफ में, सफरिंग में, पेन में हमें सब्र जो है वो करना है, और उससे उम्मीद पैदा होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सब्र किया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और खुदावंद ने उनको बरकत दी। और उससे क्या होता है कि जब आप सब्र करते हैं उससे उम्मीद पैदा होती है, और फिर एक और चीज़ जो सब्र पैदा करती है वो मोहब्बत है। जब आप सब्र करते हैं तो ये सब्र जो है ये प्रोड्यूस करता है मोहब्बत को आपके अंदर और ज़्यादा। सपोज कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तंग करता है, आप सब्र करते हैं तो आपका सब्र जो है वो एक उम्मीद पैदा करता है, और फिर उस उम्मीद से आपके अंदर एक मोहब्बत उजागर होती है, और इसमें फॉरगिवनेस जो है वो बड़ा ख़ास रोल अदा करती है। और जब आप सब्र करके बैठे रहते हैं, तसल्ली करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से फिर आपके अंदर एक मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा ताकत पकड़ती है। और फिर हमें ये उम्मीद जो है, ये जो सब्र जो है, हमें ये भी सिखाता है कि हमें कैसे खुदावन पर जो है वो भरोसा करना है। और जब तक हमारे अंदर ये एक खूबी जो है नहीं आ जाती, हम खुदावन पर भरोसा करना नहीं सीखते, और हमें पता नहीं चलता कि कैसे खुदावन पर भरोसा और एतकाद करना। सो ये ईमान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। और जैसे कि ज्यूल्स हैं, ये ऐसी है जैसे कि लड़ी होती है ना, उसमें मुख्तलिफ मोती जो है जुड़े होते हैं, तो अगर एक भी बीच में से टूट जाए तो वो सारी लड़ी बिखर जाती है। तो यही है कि इस सब्र के साथ ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ईमान, मोहब्बत और उम्मीद, ये तीनों जो हैं वो उसके साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब आप सब्र करते हैं तो उससे उम्मीद पैदा होती है, उससे मोहब्बत पैदा होती है, उससे ईमान को आपको पुख्तगी जो है वो हासिल होती है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब्र करें। अब हम थोड़ा सा इसको सेकुलर सेंस में भी हम इसको लेकर आते हैं। अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, सब्र नहीं होता, आराम नहीं है, चैन नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, बहुत दफ़ा जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि जब वो फूड लेने जाते हैं और किसी जगह पर क्यू लगी हुई है तो लोग जो इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते लंबा अर्से। जैसे मैं भी बताया को उनके अंदर वो जो टाइम फ्रेम होता है बर्दाश्त करने को वो बहुत शॉर्ट होता है, और जिसे कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर, तो वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि यार ये क्या जी, बस जी लाइन, मैं नहीं लाइन में खड़ा होना, मैंने क्यू में नहीं लगना। और मैं देखता हूँ कि एनवायरनमेंट का, आपके माहौल का बड़ा असर होता है इन चीज़ों पे। मैं बहुत दफ़ा मैंने जब ट्रैवल किया तो यहाँ पर जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे तो एक लंबी क्यू लगी होती है, बड़े आराम से लोग जो है वो खड़े होते हैं सब्र के साथ, और वही लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तो एक दूसरे पे जंप कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो इससे बड़ा अफेक्ट करता है।
اور بھی پچھلے چند مہینے پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں پر وہ شخص میرے ساتھ ہی ٹریول کر رہا تھا. جب میں وہاں گیا تو وہ بڑا عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا تھا, تو بار بار وہ جم کر, تو میں نے کہا یار آپ ادھر سے آئے ادھر میرے ساتھ اب کیو میں کھڑے تھے اور اب آپ ایسے کر رہے ہیں, اتنے مطلب آپ بے صبرے ہو رہے ہیں. کہتا جی وہ انگلینڈ سے یہ پاکستان ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور انوائرمنٹ جو ہے جہاں پر آپ گرو کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پھل ہے اور یہ ایک خوبصورت پھل ہے, تو اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. تو 4 ریزن جو ہیں وہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 4 ریزن کلٹیویٹ پیشنٹ کے, کیسے آپ نے جو صبر کو جو ہے وہ اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. اور پہلا جو ہے کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو, ہے نا. ان کا جو ذہن ہے, جو ان کا دماغ ہوتا ہے, اس کو پھر انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں, دوسروں پہ جمپ نہیں کر رہے ہوتے, دوسروں کو اریٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں. ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پہ رہتا ہے اور وہ بڑے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اور آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ, ہے نا. کیونکہ اگر کچھ شخص مینٹلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں یار اس کو تو کہیں وہ جو بیہیویئر والے ہیں نا ان کے پاس بھیجو, اور اس کو بیہیویئر پرابلم ہے. میں اور میرا بیٹا ایک دفعہ گئے, ہم نے ڈاگ لینا تھا, تو جب ہم ڈاگ سینٹر گئے تو وہاں پہ بڑا ہی خوبصورت ڈاگ تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ لے لیتے ہیں. تو جو وہاں پہ کیئرر تھا وہ آیا میرے پاس, انہوں نے کہا جی دیر از ون پرابلم. میں نے کہا جی واٹس پرابلم؟ کہتا کہ جی دیٹ ڈاگ گاٹ دا بیہیویئر پرابلم. میں نے کہا واٹ, کیا مطلب ہے بیہیویئر پرابلم؟ کہتا کہ جی جس لیڈی کے ساتھ رہتا تھا, جو بوڑھی عورت تھی, تو اس کے ساتھ یہ ڈاگ رہتا تھا, اور وہ لیڈی جو ہے مر گئی ہے, اب یہ اسٹرینجر کو پسند نہیں کرتا اور وائلنٹ ہو جاتا ہے, اس کو بیہیویئر پرابلم ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی رہنے دو اس کو, میرے گھر میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, مجھے ایسا کتا نہیں چاہیے جس کو بیہیویئر پرابلم ہو. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیہیویئر پرابلم ہے, جو کہ دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں. اور اس کی خوبصورت مثال میں بائبل مقدس میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح ایک دفعہ قبرستان سے جا رہے تھے, اور وہاں پر ان کو ایک شخص ملا جو کہ بیڑیوں سے جس کو باندھتے تھے اور جکڑتے تھے اس کو زنجیروں سے, تو وہ ان کو توڑ دیتا تھا کیونکہ اس کے اندر بدروا تھی. تو خدا یسوع مسیح نے, مختصر میں بتانا چاہتا ہوں, خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو شفا دی, اور وہاں پر سوروں کا غول جو چل رہا تھا, وہ بدروا جو ہیں انہوں نے کہا کہ زمین میں بھیج دے. تو انہوں نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا قدوس ہے. تو وہ خداوند نے بدروا جو ہیں اس میں سوروں میں بھیج دی, اور وہ جو سور تھے وہ کراڑے پر سے گرے اور پہاڑی پر سے وہ جھیل میں جا ڈوبے, ختم ہو گئے. تو وہاں پر جو لوگ تھے جو مالک تھے سوروں کے, جو پگز جو تھے ان کو جو وہاں پر کر رہے تھے, لک آفٹر کر رہے تھے, دے کیم بیک ٹو جیزس, اور دے ور سو اینگری. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار وہ شخص بدرو گرفتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے, تو انہوں نے آ کے تو یسوع سے کہا کہ تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ان آور باؤنڈریز. So in the same way, there are people, those who are not having patience, ان کے اندر یہ برداشت نہیں ہے, ان کے اندر یہ صبر نہیں ہے کہ وہ یسوع کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں یا دوسروں کی زندگی میں یسوع کو دیکھ سکیں. ایک شخص نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا جی ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا, تو میں نے کہا جی ہاں جی آپ کیا مشکل ہے, کیا آپ کے لیے دعا کروں, کیا پرابلم ہے؟ کہتا جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا یو آر دا اونلی پرسن ان دس ورلڈ ہو از سیئنگ دیٹ یو ہیونٹ گاٹ اینی پرابلم. تو میں نے کہا آپ ضرور دوسروں کسی کے لیے پرابلم ہوں گے, تو مجھے آپ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نہ اپنی زندگی میں یسوع کو آنے دیتے ہیں اور نہ دوسروں کی زندگی میں یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص دعا کرنا شروع کر دیتا ہے, اگر کوئی شخص خدا پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ لو جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم اپنی زندگی کی سرحدوں میں ہم یسوع کو نہیں آنے دیتے, اور یہ ایک مینٹل آپ کہہ لیں کہ ایک ایشو ہے. اور ایسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں, اور ان کو مینٹل جو پرابلمز ہیں کہ وہ انجوائے نہیں کرتے وہ اپنی ہیلتھ کو, اور ان کے اندر صبر نہیں ہے. دوسری جو بات ہے کہ پیشنٹ پیپل آر بیٹر فرینڈس اینڈ نیبرس. اگر آپ کا جو نیبر ہے اس کے اندر برداشت ہے, اس کے اندر صبر ہے, تو آپ بھی انجوائے کرتے ہیں, وہ شخص بھی انجوائے کرتا ہے. آپ کا دوست جو ہے اس کے اندر اگر صبر ہے, سپوز آپ نے اپنے دوست کو ٹائم دیا ہوا ہے, کسی وجہ سے بیچارہ کسی ٹریفک میں پھنس گیا یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ٹائم پہ نہیں آ سکا, آپ اس کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, امپیشنٹ ہوتے ہیں, اور آپ آرگومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کام کے لیے وہ آیا ہے یا آپ نے اس کو بلایا ہے آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, آپ اریٹیٹ کرتے ہیں اس کو بھی, اپنے آپ کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں.
تو اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ اس میں اچھا یار ہو سکتا ہے آپ کو دیر ہو گئی ہے، نو پرابلم. اسی طرح جو نیبر ہوتے ہیں سم ٹائم وہ آپ کو بڑا ہارڈ ٹائم دیتے ہیں اور وہ ان کے اندر صبر نہیں ہوتا. ہمیں بہت زیادہ اس بات کا تجربہ ہے کہ ہمارے جو کار پارکنگ ہے اس میں ہمیں بہت دفعہ یہ ایشو ہوتے ہیں کہ نیبر جب آتے ہیں تو ان کے جو گیسٹ آتے ہیں تو وہاں پر ایشو بن جاتا ہے. اور بہت دفعہ لوگ جو آرگومنٹ کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں یار دس اونلی ونس ان اے ویک، اونلی فار فیو آورس، سو بی پیشنٹ، آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں، بھی چلے جائیں گے. بٹ سم ٹائم پیپل دے آر بیکمنگ سو وائلنٹ، دے آر ہیونگ آرگومنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں سے گاڑیاں موو کریں، آپ نے کیوں کھڑی کر دی ہے. تو یہ آپ انجوائے نہیں کرتے اس نیبرہڈ کو، آپ اس ریلیشن شپ کو انجوائے نہیں کرتے، تو آپ اپنے فرینڈس کو انجوائے نہیں کرتے. تو یہ جو صبر ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لیسن ہے کہ پیشنس ہیلپ اس اچیو اوور گولس. اگر جیسے کسان کی بھی ہم نے مثال دی ہے کہ اگر وہ صبر نہ کرے، وہ کہ جی بارش نہیں ہو رہی، میں نے بیج بویا تھا، پرسوں بیج بویا تھا، لو جی بارش ہی نہیں ہو رہی، تو اگر وہ صبر نہ کرے، وہ پانی اس کو دینا شروع کر دے، ٹیوب ویل کھولے اور پانی دینا شروع، تو اس سے کیا ہوئے گا؟ اگر وہ بارش کا انتظار نہیں کر رہا، ٹیوب ویل سے پانی دینا شروع کر دیا اس نے، اور اس نے بیج برباد، کیونکہ بیج ابھی جو ہے وہ سرفس پہ ہوتا ہے، وہ جڑ نہیں پکڑتا زمین کے اندر، اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ برباد کر دے گا بیج کو. تو وہ اپنے گولز جو ہیں، اپنی ہارویسٹ جو ہے اس کو وہ اچیو نہیں کر پاتا. سو اف یو وانٹ ٹو اچیو یور گولز ان یور لائف، اف یو وانٹ ٹو ریچ ٹو یور ڈیسٹینیشن، آپ کو بڑے صبر کے ساتھ سلولی آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے. ہم بچپن سے خرگوش کی اور کچھوے کی جو ہے وہ ہم کہانی سنتے آئے ہیں کہ خرگوش جو ہے اس نے جمپ لگائے اور وہ جناب تھوڑی دور پہنچا تو تھک کے بیٹھ گیا، اور کچھوا جو ہے آرام آرام سے پیچھے سے آ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ خرگوش میاں تو بیٹھ گئے تھک کے، تو کچھوا جو ہے وہ چلتا چلتا اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور ریس جیت گیا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جمپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ خدا کے آگے جمپ کرتے ہیں اور ان میں پیشنس نہیں ہوتا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا پاک کلام یہ بتاتا ہے پترس کے خط میں کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تمہیں وقت پر سربلند کرے گا. میں نے اپنی اسپرچل لائف میں اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمیں خداوند کی جو ٹائمنگ ہے، خداوند کا جو وقت ہے، خداوند کا جو کیلنڈر ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند نے جو اسائنمنٹ دی ہوتی ہے، جو ہمارے گولز ہوتے ہیں، ان میں ہمیں خداوند کی مرضی کو جو ہے وہ جاننا چاہیے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی میں پاسٹر بننا چاہتا ہوں، جی میں پادری بننا چاہتا ہوں، جی میں منسٹری میں آنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 4-5 سال رہنا پڑے گا، جو کیتھلک سیمنریز میں 10-12 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر سفرنگ ہے، جو پین ہے، وہ بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے ریزائن کیا اپنے جاب سے، اور اٹ واز ویری گڈ جاب، اور جب میں آرمی کے جاب کو چھوڑ کے ایک بہت بڑی انسٹالیشن تھی جس میں تھا، پاکستان کی سب سے بڑی انسٹالیشن، تو جب میں سیمنری میں آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ آئی واز گیٹنگ ویری ہینڈسم سیلری، اور جب میں وہاں پر آیا تو ہمیں جو ہے وہ 460 روپے ملنے شروع ہوئے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 89-88 کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں نے جب وہ 460 روپے، اچھا ان میں بھی کیا ہوتا تھا کہ گھر کا سارا کام کا خرچہ بھی چلانا ہے، اور بڑا عجیب ایک کام تھا. جو باقی جو بیچلر تھے ان کو 200 روپے ملتا تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہمیں بڑے صبر کے ساتھ اپنے گولز کو اچیو کرنا تھا. اینڈ آئی نیور ایور تھاٹ اباؤٹ کہ اچھا جی کیا کرے گا، کیا کھانا کہاں سے آئی ہے، کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے. تو میں نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری رکھا. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی اسٹڈی. اور دیٹس ان دا ہسٹری کے 3 ڈگریز جو ہیں سینئر سیمنری میں وہاں سے ایک عرصے کے دوران جو لی ہوں. اور یہ سیمنری کی ہسٹری ہے کہ آئی ڈن مائی ماسٹر اینڈ بیچلر، اور جو میں نے بھی ایک وہاں پہ ڈگری لی. بٹ دیٹ واز آل بائی دا پیشنس. جب لوگ باہر کھیل رہے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے اور گپ شپ میں مصروف ہوتے تھے، تو میں اپنی اسٹڈی میں لگا ہوتا تھا. فار دا سیک آف اچیونگ یور ڈیسٹینیشن اینڈ گولس یو نیڈ لاٹ آف پیشنس. آپ کو صبر کرنے کی ضرورت تھی. جب میں نے چرچ شروع کیا تو بالکل ایک چھوٹی سی کانگریگیشن تھی، 18 لوگ، اور پھر خدا نے برکت دی. اینڈ ناؤ بائی دا گریس آف گاڈ از دا لارجسٹ چرچ ان ویسٹ لنڈن، اور یہ ایشین چرچ جو ہے. تو آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑے صبر کی ضرورت ہے. لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. تو اس میں آپ کو اپنے کان اور
اپنا ذہن جو ہے اس کو بالکل سیٹ رکھنا پڑتا ہے، اور اپنی زبان کو بھی، کہ چپ کر کے ایک بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی کہ جی وہ پنجابی کہتے ہیں گونگے بولے ہو جو، ہے نا، تو بالکل آپ نے کچھ بولنا بھی نہیں ہے اور کچھ کہنا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کی باتوں پہ دھیان کرنا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک اور اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب یشوا کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو یرو کے گرد جو ہے 7 چکر لگانے ہیں، تو ایک بڑا صبر آزما کام تھا، اور جب لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے تھے 1 2 3 4 5 6 اور کچھ بھی نہیں ہوا، دیوار نہیں گر رہی تھی، تو صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ تو خدا نے کہا تھا کہ جب 7واں چکر پورا ہو تو نرسنگا پھونکنا، اور جب انہوں نے نرسنگا پھونکا تو دیوار جو ہے وہ آگے بیٹھ گئی اور وہ اس کے پار یرو میں داخل ہو گئے۔ تو صبر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ نعمان کوڑی جو تھا اس کو یہ کہا گیا کہ تو نے 7 بار یردن کے پانی میں غوطے لگانے اور تیرا کوڑ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اتنے تو اچھے خوبصورت سے دریا ہیں تو میں اس میں کیوں غوطے لگاؤں بھائی گندے پانی میں؟ تو اس کے جو سپاہی تو انہوں نے کہا اگر اس سے کوئی اور مشکل کام کرنا پڑا تو پھر کرتا ہی نہیں ہوتا ہے، تو چل کر کوئی بات نہیں غوطے لگا لے۔ تو 1 بار 2 بار 3 بار وہ پانی سے باہر آ رہا ہوگا، کہتا ہوگا یار کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کوڑ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو جب 7ویں بار لکھا ہے کوئی پانی میں سے باہر آیا تو اس کا جسم جو ہے وہ بچے کی مانت ہو گیا تھا، کوڑ ختم ہو گیا۔ تو عزیزو، اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، اپنے گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ گولز شاید آپ کے بچوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ سوچیں کہ ابھی 10 سال کا ہو گیا تو یہ ڈگری لے کر آ جائے یونیورسٹی سے، ہاؤ کم؟ آپ کو اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے، اس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اسکول جانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، and it will take maybe 15 years 20 years then he will be able to achieve that goal. But for that sake, not only your children but you also have lot of patience. آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ if you want to achieve your goals you must have patience. Then the fourth one is patience is linked to good health. جیسے کہ میں نے کہا جیسے مینٹل ہیلتھ ہے، اس طرح آپ کی اپنی بھی جو ایک فزیکل جو ہے ہیلتھ، اس کے بھی آپ کو سوچنا ہے کہ مینٹل جو آپ کی دو دیکھیں نا، تو آپ کا جو باڈی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پراپر بیلنس ڈائٹ جو ہے لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں اور آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار میں یہ نہیں لوں گا، دیٹس ناٹ گڈ فار می۔ تو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی چند دنوں کے لیے آپ کو ابسٹین کرنا پڑ رہا ہے کسی چیز سے، اور ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اٹ از ناٹ گڈ فار یو، اور فار سرٹن ٹائم وہ آپ کو منع کر دیتا ہے کہ اچھا اس ٹائم سے ٹائم تک لے کر آپ نے اس چیز کو نہیں کھانا اتنی دیر تک، تو شاید آپ کے جو دوست عزیز ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو آپ کو فار دا سیک آف یور ہیلتھ آپ کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی اٹس ناٹ گڈ فار می۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کی ذہنی حالت کے لیے، آپ کی سوشل لائف کے لیے، آپ کی فیملی لائف کے لیے، آپ کی پرسنل اچیومنٹ کے لیے، پرسنل گروتھ کے لیے، اور پھر آپ کی پرسنل ہیلتھ کے لیے۔ پیشنس از ویری ویری وائٹل فار آل دیز تھنگس۔ آئی ہوپ یو ول فالو دیز اسٹیپس، اور آپ ایک اچھی صحت، ایک اچھا ذہن، ایک اچھا گھر، ایک اچھی زندگی جو ہے وہ آپ انجوائے کریں گے، ایک اچھی روحانی زندگی آپ انجوائے کریں گے۔ اور ان دا کمنگ ڈیز وی ول ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو کلٹیویٹ پیشنس، کہ آپ نے کیسے، یہ تو میں نے بتایا نا اس کے آپ کو جو بینیفٹ ہیں، اور پھر ہم اس بات کو سیکھیں گے کل کہ ہاؤ یو نیڈ ٹو کلٹیویٹ دس پیشنس ان یور لائف۔ تو ضرور کل دیکھیے گا پروگرام کا دوسرا حصہ، ہم اس پر غور کریں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی برکت چاہیں آپ کے لیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا مہربان پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں اپنے پاک کلام میں سے ہر ایک بات کے بارے میں آگاہی بخشی ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صبر کریں، برداشت کریں، تاکہ اپنے ان تمام جو ہے خدا ان خواہشات ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں، پورا کر سکیں، اپنی منزل کو پا سکیں، اپنی زندگی کو بہتر طور سے بسر کر سکیں، اور یہ جو زندگی تو نے دی ہے اس کو اچھے طریقے سے خدا ہم مینٹین کر سکیں۔ پھر یسوع تو اپنے لوگوں کے ساتھ انہیں بڑی برکت دے۔ اور ایک بار پھر خدا میں تمام بیماروں کے لیے، جہاں کہیں بھی ہے خدا تیرے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا تو ہر ایک شخص کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ اور پھر یسوع میں دعا کرتا ہوں کہ تو پھر خدا ہمیں اور زیادہ اپنے کلام کے گہرے بھید ہم پر منکشف کر،
اور پھر اس جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب پر تیرا دانا ہاتھ رہے، یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جی بہنوں بھائیو، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں nsamuel21@yahoo.com، اور 24/7 ہماری جو پریئر لائن ہے اس پر مجھے آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے جی 0044، اگر آپ اوورسیز سے کال کر رہے ہیں 7718992824، اور اگر آپ یو کے میں ہیں تو پھر آپ کو 44 ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی یو کین ڈائل 07718992824، اس نمبر پر ہمیں کال کیجیے گا۔ اور اگر آپ یوٹیوب پہ پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔